آیت نمبر 10 میں بیعت علی الموت کا ذکر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے نمائندہ بنا کر صلح حدیبیہ کے وقت اس سے پہلے آپ کو بھیجا مکۃ المکرمہ میں کہ وہاں پر جا کر ڈائیلاگ کریں، بات کریں، جو معاملات ہوں۔ اب دیکھیے کہ کفار نے کہا عثمان تم آئے ہو تو تم عمرہ کر لو، یہاں پر طواف کر لو، سعی کر لو، عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا نہیں کر سکتا، اگر میں عمرہ کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آ کر کروں گا۔ اب یہ خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ نے پھر اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ یہ بیعت کہلاتی ہے بیعت علی الموت، موت پر، کہ بھئی ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے مکہ میں۔ تو پھر بعد میں جب اس بات کا پتہ چلا، یہ رسول اللہ نے پھر بیعت کی اور پھر ایک ہاتھ اپنا نیچے رکھا، ایک اوپر رکھ کر اپنے فرمایا کہ عثمان غنی کی طرف سے بھی یہ بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد یعنی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بات اور واضح ہو جائے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ عہد بہت اہم چیز ہے، خاص طور پر اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ گزشتہ اقوام کو جو مار پڑی، ان پہ عذاب اترا، یہ در حقیقت اسی کی وجہ سے تھا کہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد پھر اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ پھر اعراب کے جو بدو لوگ ہیں ان کے بہانے بیان کیے جا رہے ہیں، جو منافق ہیں یا ایمان میں کمزور ہیں، صحیح طریقے سے وہ جو ایمان نہیں لائے، اوپر سے ایمان لائے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، مغفرت کی بات کرتے ہیں، معذرتیں اپنی پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کی صورت یہ حال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب جا رہے ہیں نا مسلمان، عمرے پہ جا رہے ہیں یا جہاد پر یا جنگ پہ جا رہے ہیں، انہوں نے کون سا واپس آنا ہے؟ جس قوم سے یہ ٹکر لے رہے ہیں، یہ ان سے طاقت میں، تعداد میں اور ہر لحاظ سے قوت میں بڑھ کر ہیں، تو انہوں نے کب بچ کر واپس آنا ہے؟ انہوں نے ان کو ملیا میٹ ہی کر دینا ہے، خیال ان کا یہ ہوتا تھا۔ اور جب دیکھتے تھے مال غنیمت ہے تو پھر کہتے تھے کہ اب ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ، ہمیں ساتھ لے کر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں ان کے اس حالت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور پھر استثناء بھی کر دیا کہ جو لوگ نابینا ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، تو ان کو تو چھوٹ حاصل ہے، لیکن یہ اچھے بھلے مشٹنڈے اور صحت مند لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بہانے بنا کر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد بیعت رضوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور یہی بیعت ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ فتح اور مال غنیمت مسلمانوں کو عطا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کفار کا ذکر کہ یہ وہ جو کفار ہیں کہ جو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، قربانی کے جانور سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے پہلے، یعنی جب آپ عمرے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن آپ نے سال کا تعین نہیں بیان کیا تھا۔ مسلمانوں نے، صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہی سال ہے کہ ہمیں اب عمرہ کی یہ سعادت ہمیں نصیب ہوگی، تو مسلمان اس حوالے سے پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح، مال غنیمت اور اس بات کا وعدہ فرمایا کہ بھئی ضرور تم جاؤ گے اور تم عمرہ کرو گے، حج کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔